ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صلوات عزیزان گرامی، یہ قدیمی عشرہ مجالس اور اس سلسلے کی تیسری مجلس سازہ ہے، جہاں سلسلے وار گفتگو کا شرف اللہ بخش رہا ہے۔ عنوان گفتگو ہے زیارت عاشوراء کی دعائیں۔ حدیث قدسی ہے زیارت عاشوراء، امام ششم نے اپنے صحابی جناب صفوان کو تعلیم فرمائی تھی۔ تمام ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ نے اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ حد یہ ہے کہ سید رشتی کو خود امام زمانہ نے تاکید کی ہے کہ تم زیارت عاشوراء پڑھا کرو۔ 3 مرتبہ لفظ عاشوراء 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 کو استعمال کیا ہے ہمارے اور آپ کے وقت کے امام نے۔ مختلف علماء کرام اور مراجع اعظام کی زندگیوں میں مل جائے گا کہ انہوں نے زیارت عاشوراء کی خاص تاکید کی ہے، جن میں عارف کامل جناب آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خاص لفظوں میں زیارت عاشوراء کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور پھر آیت اللہ شیخ محمد حسین علیہ الرحمہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان کی آرزو تھی کہ زندگی کے آخری لحظات میں جو کلمات ان کی زبان پر جاری ہوں وہ زیارت عاشوراء کے فقرات ہوں۔ آغا بہجت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کو قبول کیا، اور انتقال سے پہلے جو فقرات ان کی زبان پر تھے وہ یہی زیارت عاشوراء کے فقرات تھے۔ حتیٰ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، سوال کیا بھائی اسرائیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا شیراز سے، فلاں انسان کی روح قبض کر کے۔ روح کس عالم میں ہے؟ سکون، اطمینان، باشرف، بہترین مکان میں عالم دین کی روح قبض کی تھی۔ کیا اس لیے انہیں بعد از انتقال یہ ساری آسانیاں فراہم ہوئی ہیں کہ وہ نمازیں پڑھاتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، طلاب کو درس دیتے تھے؟ جناب اسرائیل ملک الموت جواب دیتے نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ زیارت عاشوراء کی پابندی کرتے تھے۔ پروردگار عالم ہمیں اس زیارت عاشوراء کو پڑھنے کی توفیق دے، اور فقط ہم پڑھیں نہ اس کے الفاظ اور کلمات کو، بلکہ
اس کے معارف، اس میں جو توحید کے اصول اور سرکار سید الشہداء کی عظمتوں کا تذکرہ ہے اسے ہم سمجھ سکیں۔ آپ صرف اور صرف ایک لفظ ابا عبداللہ پر غور کیجئے کہ امام حسین کو اللہ نے کیا شرف بخشا ہے۔ اللہ کے بندوں کے باپ، یہ کنیت ہے کس کی؟ حضرت سید الشہداء مصباح الہدیٰ امام حسین علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس دعائیہ فقرے کی مکمل وضاحت کسی حد تک ہو گئی۔ اللہم اجعلنی محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ آج جس فقرے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس مختصر اور محدود وقت میں، وہ نہایت اہم فقرہ ہے، جس سے آپ کو امام حسین کی عظمتوں کا بھی اندازہ ہوگا، اور پھر یہ کہ زیارت عاشورہ کے ضمن میں ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں طلب کیا کرتے ہیں۔ زیارت عاشورہ کی مختلف دعاؤں میں ایک دعائیہ فقرہ ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد۔ توجہ کیجئے گا، زیارت عاشورہ کا یہ دعائیہ فقرہ ہے جہاں ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مقام و مرتبے اور کرامت کے ذریعے جو تو نے آقا حسین کو عطا کیا۔ امام حسین کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بالا ہے، اور تنہا یہی نہیں کہ امام حسین با کرامت ہیں، با عزت ہیں، با شرف ہیں، بلکہ زیارت عاشورہ پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اے کریم پروردگار تو نے مجھے جو کرامت عطا کی ہے وہ سید الشہداء امام حسین کا صدقہ ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد۔ اہل بیت محمد میں جب امام زمانہ آئیں گے تو خون سید الشہداء کا انتقام لینے کے لیے ہمیں بھی ان کا ناصر، حامی اور مددگار قرار دے۔ امام حسین کی عظمت، امام حسین کی کرامت، کیا کہنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہم تو ہندوستان میں سانسیں لے رہے ہیں، یہاں غیر مسلم شعراء، ادباء، دانشوران قوم و ملت، بابا قوم مہاتما گاندھی اور نہ جانے کس کس نے امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ سوچئے امام حسین کی عظمت کو اگر پہچاننا ہے تو میں یہاں سے بات شروع کروں۔ مثلا جناب سرور نواب سرور لکھنوی نے کیا خوبصورت شعر کہہ دیا جو دل نشین بھی ہے اور پوری واقع کربلا کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سرور نواب صاحب نے کہا کہ معانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، معانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ اب آپ سوچئے غیر مسلم دانشور مسیحی رائٹر کہتا ہے ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ امام حسین کی عظمت، امام حسین کی کرامت، امام حسین کی فضیلت، امام حسین کی شرافت، آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ روایت کہتی ہے پیغمبر خاتم نبی آدم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین تشریف فرمائے ہیں۔ پیغمبر خاتم کے اطراف میں پیغمبر کے اصحاب ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کو پیغمبر نے دیکھا فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی خوش آمدید۔ ظاہر ہے اصحاب تھے، ان میں سے کسی نے سوال کیا، ابی ابن کعب نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ آپ عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سید المرسلین ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے، آپ اپنے نواسے امام حسین کو کیوں زمین و آسمان کی زینت قرار دے رہے ہیں؟ اس موقع پر نبی خدا نے فرمایا تھا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے، حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ عرش اعظم کے داہنی سے لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہیں۔ اور یہ حدیث طولانی ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا حسین امام عزت ہیں، حسین امام کرامت ہیں، حسین امام شرافت ہیں، حسین اس ذات کا نام ہے جس کی نسل میں اللہ نے بعد کے سارے ائمہ قرار دیا ہے۔ متائے آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جاں پیمبر کا آسرا ہے حسین، وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسمان حسین سے ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد امام حسین کی عظمتوں کو ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہوگا۔ تو ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں زیارت عاشورہ کے ضمن میں؟ خدایا فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ۔ مولا حسین ہم آپ کا واسطہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو باکرم بنایا ہے، اور جو میرے پاس عزت ہے، کرامت ہے، وہ بھی آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ یہ بعض افراد جو مثلاً بالخصوص مذہبی اسٹیج پر آنے والے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، کوئی بھی کام نام امام حسین پر انجام دینے والے، اور پھر چار آدمی ان کو سلام کرنے لگتے ہیں، کیا کہنا بھائی، ہم جیسے افراد بسا اوقات پھولے نہیں سماتے، اور پھر سوچتے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال ہے۔ نہیں، یاد رکھیے گا زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے، یہ جو چار آدمی عزت کر رہے ہیں، مولانا کیا کہنا، اب تک ایسی مجلس نہیں پڑھی، اب تک ایسی مجلس نہیں سنی، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اگر آج دنیا قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو یہ صدقہ ہے اس در کا جہاں جباسائی کرنے کے نتیجے میں انسان باکرم بنتا ہے۔ امام حسین کے صدقے میں انسان کو پروردگار عزت اور بلندی مقام عطا کرتا ہے۔ اب آپ پڑھیے گا قرآن مجید کو، اس کرامت کو میں آج آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کرامت حاصل کیسے ہوگی؟ ایک باکرامت انسان کی واقعی علامت کیا ہے؟ ہم آخر کیسے سمجھے ہمارے ہاں کرامت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ کرم ہے کیا؟ آپ سوچئے، قرآن مجید کو آپ پڑھیے گا، پروردگار عالم نے خود اپنی ذات کو کریم کہا ہے۔ قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مالک نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ پروردگار کریم ہے، اکرم ہے۔ تو کرامت خدا کی صفت ہے، کرامت نبی خاتم کی صفت ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ کس کا بیان ہے؟ رسول کریم کا۔ حتیٰ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو اور دیگر صحیفوں کو کرامت کا نام دیا ہے۔ یہی نہیں، عام بندگان خدا تاج کرامت سر پر لیے پھر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسانوں کو تاج کرامت عطا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار کبھی کبھی اس تاج کرامت کی لاج دیتا ہے، اور پھر انسان اس لاج کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس تاج کرامت کو اپنے سر پر برداشت نہیں کر پاتا، پھر اسے اپنی حیثیت کا علم نہیں ہو پاتا ہے، پھر انسان اپنی ماہیت اور حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جناب زہیر میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہیں، توجہ کیجیے گا، شمر مزاحم ہوتا ہے، خطبے میں ڈسٹربنس قائم کرتا ہے۔ جناب زہیر کہتے ہیں ما ایاک اخاطب انک انت البہیمہ، شمر میرا مخاطب تو نہیں ہے، میں تجھے انسان نہیں سمجھتا، تو جانور ہے، جانور، میرا خطاب انسانوں سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے وگرنہ حقیقت میں جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ذالک میت احیا، چلتی پھرتی لاشیں۔ جگہ جگہ پر امیر المؤمنین پیغمبر خاتم اور دیگر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ تو اس کرامت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ خدا کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن مجید کریم ہے، اور اللہ نے اشرف مخلوقات جو ہمیں اور آپ کو قرار دیا ہے، اس کی سند یہ ہے کہ ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید،
پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چند مقامات پر کلمہ مکرم استعمال کیا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، پہلی وہ جگہ جہاں پروردگار عالم کلمہ مکرم استعمال کر رہا ہے وہ اپنے فرشتوں کے لیے. بل عباد مکرمون. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ فرشتے وہ ہیں جن کے ہاں کرامت پائی جاتی ہے. مکرم کسے کہتے ہیں؟ جسے ہمارے اردو زبان میں مکرم کہتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک اجتماعی اور مجموعی صلوات ہو جائے بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خیریت. تو پہلی وہ جگہ جہاں پروردگار عالم کلمہ مکرم کو استعمال کر رہا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ فرشتوں کے لیے. بل عباد مکرمون. اور یاد رکھیے گا یہ پروردگار جسے باکرم بنا دے یعنی پروردگار اسے صاحب عزت بنا دیتا ہے. پروردگار اپنے فرشتوں کی توقیر کر رہا ہے، تجلیل کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی توصیف بیان کر رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو باکرم بنایا ہے، خدا نے انہیں بلندی عطا کی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ایک آیت کریمہ تو ہم سب کو یاد ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء. میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 18. پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے اللہ پست کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی چاہیں کہ اسے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلندی عطا کرے، ممکن نہیں ہے. اگر خدا نے کسی کو اپنی نگاہ سے گرا دیا ہے تو لاکھ کوششیں کی جائیں، انسان پھر دنیا کی نگاہ میں معمولی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ صاحب عزت بن جائے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کبھی بھی صاحب کرم، صاحب شرف، صاحب فضیلت نہیں بن سکتا ہے. لہذا خوش قسمت ہے وہ افراد جنہیں پروردگار عالم صاحب کرم بنا دے، با کرامت و با شرافت و با فضیلت بنا دے. تو ایک آیت کریمہ ہے فرشتوں کے سلسلے میں، بل عباد مکرمون، سورہ مبارکہ انبیاء. دوسری آیت کریمہ جو بہت اہم ہے اور شاید آج کے حالات سے بھی کسی حد تک ریلیٹ کرے، آپ پڑھیے گا سورہ یاسین. حبیب نجار کا واقعہ. کچھ مبلغین آئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ ہنگامہ شروع ہو گیا، مبلغین دین کو ذلیل و رسوا کیا جانے لگا. اس موقع پر ایک مرد مجاہد اٹھا جسے قرآن نے حبیب نجار کہہ کر پکارا. حبیب نجار نے کیا کہا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ اچھے بندے ہیں، ان کی باتوں کو سنو. تو یہ عیسیٰ کے علماء ہیں جن کے پیغامات کو تمہیں سننا ہوگا، ان کا مسخرہ مت کرو، آپس میں لڑائیاں مت کرو، ان کی تذلیل و تضحیک مت کرو. آج آپ دیکھیے بڑا آسان ہو گیا ہے. ایک واقعہ بنگلور میں پیش آتا ہے، ایک مرد مومن ایک باعمل عالم کے ہمراہ، البتہ سینہ سپر بن گئے، جوان، حزب اللہی جوان، متدین جوان، کربلائی جوان، اسلامی جوان. ایک واقعہ پیش آ گیا، حیرت ہوتی ہے مجھے، نہ معلوم کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ بعض بدبخت، بے شعور، بے فہم، بے بصیرت نوجوان جنہیں ابھی دین کے آداب اور دین کی اور شریعت کی ذرا بھی آشنائی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو وہاں ہوا ہے، یہی کام یہاں بھی ہوگا. ہے کسی میں ہمت؟ کیوں ہوگا بھائی، کیوں ہوگا؟ جناب رضا سرسوی علی اللہ مقامہ نے بہت خوب کہا تھا، جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا، جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا وہ عزاداری شبیر نہیں کر سکتا. آپ علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، علمی اختلاف رکھنا یہ میدان علم میں انسان کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے، لیکن نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ذاتیات پر چلے آئیں اور پھر مشکلات پیدا ہو جائیں. حبیب نجار نے مبلغ دین کا دفاع کیا تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. لیکن لوگوں نے حبیب نجار کی باتوں کو نہیں سنا، حتیٰ قتل کر ڈالا. یاد رکھیے سورہ یاسین کے آیت نمبر 26 اور 27 کو آپ پڑھیے گا. مالک کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. اللہ نے حبیب نجار کو 2 مرتبے عطا کیے. پہلے مرحلے میں تو پروردگار نے اس دنیاوی زندگی میں ان کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کی، گناہوں کو بخش کر،
اور دوسرے مرحلے میں آخرت کی زندگی میں انہیں باکرامت بنا دیا۔ تو ایک جگہ کرامت کا لفظ ہے فرشتوں کے لیے سورہ انبیاء میں، ایک جگہ کرامت اور مکرم کا لفظ آیا ہے پروردگار نے سورہ یاسین میں استعمال کیا، جہاں مبلغین دین کے دفاع کے لیے حبیب نجار آگے بڑھے تھے۔ اور پھر آپ سے گزارش کروں گا سورہ مبارکہ معارج کو پڑھیے گا۔ یہ باکرامت افراد ہیں کون؟ 9 صفات کا تذکرہ کیا ہے کریم پروردگار نے۔ میں پھر عرض کر دوں، گفتگو ہو رہی ہے زیارت عاشورہ کی دعاؤں کے ضمن میں۔ آج جس دعا کو پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ وَأَن يَجْعَلَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس کرامت کو ہم آپ کے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کرامت اللہ کی صفت ہے، رسول کریم ہے، انہ لقول رسول کریم، کتاب خدا کریم ہے۔ یہ تاج کرامت عام انسانوں کے سر پر اللہ نے رکھا ہے۔ کرامت کے لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ نے مکرم کا لفظ استعمال کیا ہے، جن میں سورہ انبیاء میں فرشتوں کے لیے، سورہ یاسین میں حبیب نجار کے لیے، اور پھر سورہ معارج جہاں 9 صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ جا کر کے پڑھیے گا سورہ معارج، جہاں مالک کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ مالک کہتا ہے ہم نے انسان کو حریص بنایا، ذرا سی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ہمارے ہی باپ کیوں مر گیا؟ ہم ہی کیوں مریض ہو گئے؟ ہمارے ہی ساتھ یہ مشکلات کیوں ہیں؟ اور پھر انسان چونکہ عجول ہے لہذا خدا سے اپنے رابطے کو منقطع کر لیتا ہے۔ حالانکہ مصیبت کے ہنگام جب آپ دیکھیے گا قرآن مجید نے چند طرح کے افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض وہ ہیں جو جزا و فضا کرتے ہیں، اللہ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض افراد وہ ہیں جو ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے مالک کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب اللہ کی جانب سے ان کے لیے تحفہ درود بھی ہے، تحفہ تحیت بھی ہے، تحفہ صلوات و سلام بھی ہے۔ لیکن مرتبہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ وہ مرتبہ کہاں ہم نے دیکھا؟ میدان کربلا میں، جہاں امام حسین فقط صبر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصیبتوں کے ہنگام کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی رضیت برضائک، خدایا میں تیری مرضی پر راضی رہنے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ایک بہت ہی دلنشین حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے ہم تک پہنچی ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ علل اعلان کھلم کھلا یہ پیغام ہے، خمسن 5 گروہ ایسے ہیں جن پر ہمارا کوئی حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، باقی جتنے افراد ہیں وسائر الناس فی قبضتی، باقی جتنے گروہ ہیں سب میرے قبضہ قدرت میں۔ سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ، بندگان خدا میں جن کے ہاں نیتوں میں صداقت پائی جائے شیطان کا کوئی حملہ ان کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیتوں میں صداقت کا فقدان۔ البتہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت پر شک کریں، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری نیت کے بارے میں آ کر فیصلہ کرے۔ ضمیروں کا جاننے والا کریم پروردگار ہے۔ پھر کہا وہ افراد جو ذات خدا پہ بھروسہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا کوئی حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ذات خدا پہ بھروسہ کرنے کے لیے مقصد ہی نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ یاد رکھیے گا بعض لفظیں ہمارے ہاں سماج میں صحیح طور پر ہمارے جوانوں تک نہیں پہنچی ہیں، مفہوم واضح نہیں ہو سکا ہے۔ ان میں ایک لفظ مثلا ولایت، بعض افراد سمجھتے ہیں ولایت یعنی بس نعرے لگا لینا، نہیں، ولایت کا صحیح معنی کیا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کہتے ہیں ولایت یعنی عاشق و معشوق اور محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا۔ جہاں محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے یعنی ولایت۔ ہم محب ہیں، امیر المومنین میری محبوب ہستی، ہم عاشق ہیں، اہل بیت ہماری معشوق ہستیاں، تو اب ہم میں اور ان میں فاصلہ نہیں پایا جانا چاہیے، نہ کردار میں، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ حسن معاشرت میں، نہ اللہ کی بندگی میں، نہ خدا سے راز و نیاز میں، نہ مالک سے دعا و مناجات میں، نہ تلاوت قرآن میں، نہ بزرگوں کے احترام میں، نہ علماء کے احترام میں، نہ بچوں کی دینی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت میں۔ جب یہ سارے فاصلے ختم ہو جائیں تب سمجھنا چاہیے کہ ہم ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ انہی لفظوں میں ایک لفظ قناعت ہے۔ بعض ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں قناعت کا مطلب یہ ہے اور توکل و اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ کاہل ہو جائے۔ قانع ہونے کا مطلب، قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو دے گا ہی، نہیں۔
مولانا روم نے کہا تھا گر توکل می کنی درکار کن کشت کن پس تکیے بر جبار کن. ہمارے استاد مفسر قرآن جناب آیت اللہ محسن قراتی حفظ اللہ, خدا انہیں سلامت رکھے, ایران کا مقبول ترین چہرہ, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بالخصوص اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے. وہ کہتے ہیں ہائی وے پر گزرو جو ٹرک ڈرائیور اور بس ڈرائیور کبھی کبھی کچھ لکھے ہوتے ہیں اسے بھی غور سے پڑھا کرو, اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو بہرحال بہت ساری باتیں عجیب و غریب لکھی ہوتی ہیں, بری نظر والے تیرا منہ, مثال کے طور پر. اچھا ہمارے یہاں بھی کچھ زیادہ ہی توہمات نہیں ہو گئے ہیں, یہ الگ موضوع ہے لیکن اس کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے. توہمات و خرافات الا ماشاء اللہ, اور یہ دور جاہلیت سے تھے اور آج ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اور ضروری نہیں توہمات و خرافات صرف اور صرف اس طبقے میں پائے جائے جہاں پر علم کی کمی ہو. نہیں, ممکن ہے آدمی ٹائی بیلٹ والا ہو, ڈگریوں والا ہو, اس کے باوجود توہمات اس کے ہاں پائے جائیں. بعض علاقوں میں جب انسان تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو وہاں گول مرچ تقسیم ہوتی. کیوں؟ تاکہ اس کی تلخی سے ملک الموت دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے. یہ وہی دور ہو گیا جیسے دور جاہلیت میں جب کسی کا دانت ٹوٹتا تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا جب تک اس دانت کو سورج کی جانب نہیں پھینکیں گے دوبارہ دانت اس جگہ پر نہیں نکلے گا. اب ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ آپ اپنے سماج اپنے علاقوں کے اعتبار سے تلاش کر لیجیے کہ توہمات کی کتنی قسمیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں, اور توہمات میں ہم گرفتار ہیں. دل نہیں مانتا ہے, ایسا ہوتا چلا آیا ہے. بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں اس جانب متوجہ ہونا چاہیے. خود ساختہ دین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو دین اور دین کامل اللہ نے ہم تک بھیج دیا اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں پہچاننا ہوگا کہ آخر دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے, دین ہم سے چاہتا کیا ہے. دین کے تعلیمات کو جاننے کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے, قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے کافی و وافی ہیں, نبی آدم اور آل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہمارے لیے کافی و وافی ہیں. بعض افراد مصیبتوں کے ہنگام خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں, رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مالک نے سورہ معارج میں 9 صفات بیان کیے ہیں, کہا الا المصلین, پہلی صفت جو نماز پڑھنے والے. اب آپ پڑھیے گا نبی خاتم کے اس فرمان کو جہاں پیغمبر فرماتے ہیں میری امت نماز کے اعتبار سے 4 حصوں میں قابل تقسیم ہے. بعض افراد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں, حتیٰ عید بقرعید کی بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی, وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہنے والے ہیں. بعض افراد وہ ہیں جو موڈ بنا تو پڑھ لیا, نہیں موڈ بنا تو نہیں پڑھا, جمعے والے ہیں. بعض افراد وہ ہیں کہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. تکبیرۃ الاحرام کب اور سلام کب معلوم ہی نہیں چلا. اس کے برخلاف پیغمبر کہتے ہیں چوتھا گروہ جو سب سے اہم گروہ ہے وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور دائماً نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا کیا خوب کہا ہے کہ نماز صاحب ایمان کی علامت ہے, نماز پنجتن پاک کی وصیت ہے. تمہیں نماز کی فرصت نہیں, قیامت ہے, نماز سید مظلوم کی امانت ہے. سر حسین جو خاک شفا سے ہٹ جاتا, گلا نماز کا کرب و بلا میں کٹ جاتا. اور پھر بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکوٰۃ, بنا نماز کے ملتی نہیں ہے راہ نجات. نماز دیتی ہے انسان کو باوقار حیات, نماز بخشتی ہے دل کو عزم اور ثبات. پڑھی نماز تو مومن کے دل کو چین ملا, نماز ہی سے شعور غم حسین ملا. نماز پڑھنا ہے تو پروردگار نے پہلی صفت کیا بیان کی جو نماز پڑھنے والے ہیں, الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو دائماً نماز پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ ساری علامات پروردگار نے سورہ معارج میں بیان کیا, اور پھر آخر میں مالک کہتا ہے اولئک فی جنات مکرمون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر 9 صفات پائے جائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے اور با کرامت طریقے سے خدا کی جنت میں داخل ہوں گے.
3 جگہوں پر پروردگار نے کلمہ مکرم کا لفظ استعمال کیا ہے، فرشتوں کے لیے سورہ مبارکہ انبیاء میں، سورہ یاسین میں حبیب نجار کے لیے، اور تیسری وہ جگہ جہاں پروردگار نے کلمہ مکرمون کو استعمال کیا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کے اندر 9 صفات 9 خصوصیات پائے جائیں۔ یاد رکھیے گا، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر کرامت ہے یا نہیں، اس کے لیے چند ایک احادیث پیش کروں گا آپ کے سامنے جو امیر المؤمنین اور دیگر معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلا پہلی چیز جو ایک انسان کو با کرامت بناتی ہے وہ ہے کہ آخر انسان کے اندر حق بولنے کا جذبہ ہے یا نہیں۔ البتہ حق بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فقط ممبر پر آ کر کے حق بیانی کریں، کمال تو یہ ہے کہ ہم جیسے جوان اپنے گھر کے حدود میں رہ کر بھی حق بولنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اصل کمال یہ ہے کہ ایک انسان اگر جوان ہے اور ازدواجی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کوئی بات کہتی ہے تو یہاں پر یہ نہ ہم مرد ہیں، ہم شوہر ہیں، لہذا ہماری ہی بات ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اتنا کمال پایا جانا چاہیے کہ پھر وہ اپنی بیوی سے کہے میں غلطی پر تھا، تم صحیح کہہ رہی تھی۔ پیش کروں آپ کے سامنے حدیث سید الشہداء کی۔ ان مجالس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں من اتانا لم یعدم خصلۃ من اربع، میری بز میں آؤ گے، میرے فرش غم پر آؤ گے تو تمہارے اندر 4 صفات و خصوصیات میں کوئی ایک صفت تو پیدا ہوگی۔ اگر چاروں پیدا ہو جائے تو انسان کی اپنی ظرفیت ہے، انسان کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن اگر 4 نہ پیدا ہو سکیں تو کوئی ایک صفت تو پیدا ہو۔ سب سے پہلے آیت محکمہ، انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، پھر وہ بے جان دھاگوں پر بھروسہ نہیں کرے گا بلکہ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو وہ جناب ابراہیم خلیل خدا کی طرح اپنے سر نیاز کو مالک کی بارگاہ میں جھکا دے گا، حتیٰ ملک بھی آئے گا اور کہے گا حل لک حاجہ تو آواز دے گا اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، رہنما وہ ہے تو منزل وہی دکھائے گا، نہ خدا وہ ہے تو ساحل وہی بتائے گا۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی مرحلے حیات میں ذات خدا سے غافل نہ ہو، اور بے شمار نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ امام حسین نے حتیٰ میدان کربلا میں کہا ہے خدایا تمام مشکلات شدائد مصائب میں میری تکیہ گاہ تو ہے، تیری ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ پھر فرمایا قضیۃ عادلہ، تمہارے مزاج میں انصاف پیدا ہوگا۔ یہ مزاج میں انصاف کا مطلب کیا ہے؟ فقط ہم آل سعود مرد آباد کے نعرے لگائیں، صرف اور صرف دشمنان دین اسلام مرد آباد کے نعرے لگائیں، یا نہیں؟ مزاج میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے حدود میں اگر کم سن کوئی انسان حق کہہ رہا ہے تو انسان انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے بلکہ کہے ہاں تم صحیح کہہ رہے تھے، غلطی ہماری تھی۔ یہ جذبہ پیدا ہونا، یہ فرش اعلیٰ پر آنے والے کا امتیاز ہے جو امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر آؤ گے تو تمہارے مزاج میں انصاف پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہماری بز میں آؤ گے، یہ ایک فقرہ اگر امام حسین کا ہمارے جوانوں تک پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا فرش غم پر ہی ہر کوئی نظر آئے گا، پھر کوئی باہر گلیوں میں کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ امام فرماتے ہیں اخم مستفادہ، تم ہماری بز میں آؤ گے تو تمہیں مفید بھائی ملے گا۔ میری نگاہ میں اتنے سارے یہاں برادران ہیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر کو بھی دیکھ رہا ہوں، انجینئر کو بھی دیکھ رہا ہوں، چھوٹی سی دکان والے کو بھی دیکھ رہا ہوں، پرچون والے کو بھی دیکھ رہا ہوں، بزنس والے کو بھی دیکھ رہا ہوں، آرکیٹیکٹ بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ سوچیے ایک فرش غم پر کس کس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اگر ہمارے یہاں یہی فرش غم منظم ہو جائے تو ہمیں کبھی بھی ضرورت کے وقت ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم اسی فرش غم سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا کریں گے۔ وقار شام و سحر ہے، حسین کی مجلس سکون قلب و جگر ہے، حسین کی مجلس غرور فکر و نظر ہے، حسین کی مجلس متاع نوع بشر ہے، حسین کی مجلس ٹھکانہ اور کہاں؟ درد و غم کے ماروں کا یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ اس مجلس کی عظمت کو ہمیں اور آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ پھر فرمایا مجالسۃ العلماء، جہاں تک میں ایک چھوٹا سا طالب علم جو میری 30 برس کی زندگی گزر گئی، قال اللہ قال الباقر قال الصادق کہنے میں اس حدیث سے یہ سمجھا ہوں کہ امام حسین بتانا چاہتے ہیں فراز ممبر پر آنے کا حق فقط اور فقط صاحبان علم کا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا صاحبان علم سے مراد یہ 8 میٹر 10 میٹر کا امامہ سر پر رکھنے والے نہیں، صاحبان علم سے مراد وہ افراد نہیں جو ٹوپی شیروانی والے ہیں، صاحبان علم سے مراد وہ افراد نہیں جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہو، بلکہ صاحبان علم سے مراد وہ افراد جن کے ہاں دینی بصیرت پائی جائے، جن کے ہاں دینی شعور پایا جائے،
جن کے ہاں دینی آگہی پائی جائے، بلکہ اگر خلاصہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے واقعی معنی میں عالم ہوتا ہی وہ ہے جو بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ اب آپ سوچئے، آپ رہبر معظم انقلاب کے تاریخی فتاوا کو دیکھ لیجئے، مقدسات اہل سنت کا مسئلہ ہو، رہبر معظم انقلاب کے جو فتاوا ہیں واقعی میں اسلام کی حقیقی تصویر سے دنیا کو روشناس کرایا، اور ساتھ ہی ساتھ باطل قوتوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچ دیا۔ ان تاریخی فتاوا نے اپنا مشن، اپنا مقصد واضح کیا کہ اسلام کا موقف کیا ہے۔ آپ آئیے، آپ مثلا حرمت تمباکو کے سلسلے میں مرزا شیرازی علی اللہ مقامہ کا فتویٰ دیکھیے۔ سوچئے 100 سال پہلے تقریباً جس طرح یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، وہاں برطانیہ پہنچا، شاہ ایران سے ایگریمنٹ ہوا، کہا ہم تمباکو بوئیں گے بھی، تمباکو کاٹیں گے بھی، تمباکو کا کاروبار بھی ہم کریں، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ شاہ ایران نے سائن کیا ہے، لیکن مرزا شیرازی نے اس موقع پر چونکہ مرجع تقلید تھے فتویٰ دیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے، تمباکو بونا حرام ہے، تمباکو بیچنا حرام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شاہ ایران جو حقے کا شوقین تھا، خود اس کا خادم بھی حقہ توڑ دیتا ہے کہ مرجع تقلید نے منع کیا ہے، ہم تمہیں تمباکو نہیں دیں گے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، شاہ ایران کے اس خادم پر ہمارا سلام جس نے مرجع تقلید کی اہمیت کو سمجھا کہ دور غیبت میں یہ مراجع ہیں کون، لیکن آج کے دور میں بہروپی اٹھتے ہیں مراجع اعظام کی شان میں توہین کرنے والے، جبکہ شاعر نے کہا فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ صاحبان علم کو فراز ممبر پر آنا چاہیے تاکہ علمی گتھیاں سلجھیں، علمی مسائل حل ہوں۔ پہلی علامت اسباب کرامت میں پہلی چیز ہے وہ ہے حق کہنے کی انسان کو عادت ہو، حق سننے کی عادت ہو۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اذا اکرم اللہ عبدا اعانہ علی اقامت الحق، جب پروردگار عالم کسی کو با کرامت بنانا چاہتا ہے تو اسے یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس کی نصرت کرتا ہے کہ وہ حق کہہ سکے۔ آپ پڑھ لیجئے گا، علماء گزرے، میں نام نہیں لوں گا تاکہ بعد میں کوئی مدعا نہ بن جائے، علماء گزرے، لاکھ مخالفتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے راہ خدا میں اپنے قدم کو جما لیا تھا، مخالفتوں کو برداشت کیا، طنز کے نشتر لگائے گئے برداشت کیا، مخالفتیں ہوئیں برداشت کیا، اذیتیں پہنچائی گئیں برداشت کیا، تانے دیے گئے برداشت کیا، لیکن چونکہ الہی نصرت ان کے شامل حال تھی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حق کہنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا ہے۔ اگر وہ علماء نہ ہوتے تو نہیں معلوم آج دین کی تصویر کیسے ہم تک پہنچتی۔ دین کی تصویر جو پہنچ رہی ہے علماء کی جافشانیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری اہم ترین علامت جو ایک با کرامت انسان کی وہ ہے جہاد بالنفس۔ بڑا سخت ہے جہاد بالنفس کرنا، میدان میں جا کر کے تیروں تبر کا چالا لینا، ٹینک اسلحہ اور تفنگ اور میزائل کا چالا لینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو کچلنا یہ بڑا دشوار کام ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من اہان نفسہ اکرمہ اللہ، جو اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے، جو مغرور نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے شان میں یہ شرف عطا کرتا ہے کہ اس کو با کرامت بنا دے، با کرامت بنا دے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز، جو انسان با کرامت ہوتا ہے اس کی اہم ترین علامت یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا۔ دیکھیے خدا تو ہم سب کو چاہتا ہے، خدا اتنا چاہتا ہے، ذرا سوچئے تو آپ، حتی رحم مادر میں بھی پروردگار نے اپنے بندے کا کتنا خیال رکھا ہے، صرف اس لیے کہ اس رحم میں رہنے کے بعد اللہ کی اس مخلوق کو جو اشرف مخلوق ہے بدبو اذیت نہ پہنچائے، پروردگار عالم نے جھلی میں پیک کیا ہے۔ وہ کریم پروردگار جو شکم مادر میں اس انداز سے رکھ کر اپنے بندے سے اظہار محبت کر رہا ہے، اور پھر اللہ کتنا نوازتا ہے اپنے بندے کو۔ حقیقت نہ پڑھیے سورہ مبارکہ رحمان مالک نے 31 مرتبہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ نے کن کن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، کن کن نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ اس کے باوجود انسان ہیں مولا کے صحابی جنہوں نے آنے کے بعد کہا مولا بڑا پریشان حال ہوں، مولا نے کہا یہ بتاؤ کیا واقعی میں تم نے حق کا شکر ادا کر دیا؟ یہ اللہ نے جو تمہیں صحت دے رکھی، کیا اس پر تم نے حق کا شکر ادا کیا؟
کیا ایمان سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے اوپر تم نے اللہ کے شکر کا حق ادا کیا؟ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم ایک شریف خانوادے میں پیدا ہوئے؟ کیا اس سے بڑی کوئی ایک نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم آقا امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں؟ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم امیر کائنات، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام العارفین، سید الزاہدین، مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمہ پڑھیں؟ تو خدا تو ہمیں اور آپ کو چاہتا ہے، ہمارے ہاں خدا کی محبت ہے یا نہیں؟ کمال یہ ہے، اس کو پہچاننا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبت، جب پروردگار کسی کو کریم بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم کیسے پہچانے ہمارے ہاں خدا کی محبت ہے یا نہیں؟ اس کو پہچاننے کا جو پیرامیٹر ہے علماء بیان کرتے ہیں، بس یہ دیکھو اول وقت نماز پڑھنے کے لیے مصلی تک پہنچ رہے ہو کہ نہیں، واجبات کو انجام دینے کا جذبہ ہے یا نہیں؟ اگر تمہارے اندر واجبات کو انجام دینے کا جذبہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں واقعی میں تم خدا کو چاہتے ہو۔ میں عرض کروں، ہم کیا بتائیں، ہمارے ہاں معاملات بڑے سنگین ہیں۔ امام حسین نے میدان کربلا میں آواز دی، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ ہم سمجھتے ہیں سن 61 ہجری میں یہ آواز اٹھی وہیں دفن ہو گئی، نہیں، یہ صدائے حل من ناصر آج بھی فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ کیسی نصرت مطلوب ہے امام حسین کو، اہل بیت طاہرین کو؟ ہمیں علمی نصرت کرنی ہے، ہمیں عملی نصرت کرنی ہے، ہمیں مالی نصرت کرنی ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کتنے فیصد افراد ہیں کہ جہاں خمس کی پابندی ہو؟ بات شروع ہوئی اصلاح ممبر کی، مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے خطبہ، ذاکرین، فراز ممبر پر آنے والوں نے کہا پہلے اصلاح خمس کا مسئلہ حل ہو۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ بات ہو رہی تھی کہ آخر ممبر پر کسے بٹھالا جائے، تحریک شروع ہوئی، ہندوستان کے بزرگ علماء کرام، مجھ جیسے جوان کی بات نہیں ہے، بزرگ، جید، ممتاز، بیلوس، خدمت گزاران دین نے یہ مہم چھیڑی، وہ بات آ گئی اس میں اصلاح خمس کی۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، کتنے لوگ خمس کی پابندی کرتے ہیں؟ ذہنوں میں بٹھال دیا گیا نہیں، خمس نہیں نکالنا، چونکہ خمس امام زمانہ کہا تھا، امام پس پردہ غیبت ہیں، جب مولا آئیں گے تب دیا جائے گا۔ یہ دین چلے گا کیسے؟ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ لکھنؤ میں رہ رہے ہیں تو اپنے خمس کی رقم لکھنؤ میں خرچ کیجئے۔ کوئی ایک عالم تو آپ کی نگاہ میں معتبر ہوگا جس کی اقامت میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس کی امامت میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو معتبر ہوگا۔ البتہ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو دینا شروع کر دیجئے، مسائل ہیں اس کے۔ کوئی ایک ادارہ تو آپ کی نظر میں کام کرنے والا ہوگا، یہ دو رخی چہرہ چلنے والا نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے تب دیا جائے گا۔ مسئلہ وضو کا ہوگا تو مرجع تقلید سے پوچھیں گے، مسئلہ طہارت کا ہوگا تو مرجع کے پاس جائیں گے، مسئلہ غسل کا ہوگا تو مرجع تقلید کی توضیح المسائل کو دیکھیں گے، لیکن مسئلہ جب خمس کا آئے گا تو مولوی صاحب کو نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اگر کسی مرد مومن کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ مولوی صاحب کو نہ دیں تو مولوی صاحب کا کام کیسے چلے، یہ ذہنوں سے نکالنا ہوگا آپ کو۔ اگر کسی ذہن میں بیٹھا ہے ہم جیسے لوگ نہ دیں تو مولوی صاحب کا ادارہ کیسے چلے گا، اس کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ آیت اللہ برجردی کے پاس لانے والا خمس لایا، آغا برجردی نے کہا کبھی ذہن میں یہ خیال مت کرنا کہ اگر تم نہ دو تو ہمارا کام نہیں چلے گا، نہیں، یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ تمہاری رقم کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر میں عرض کروں، تاریخ بتاتی ہے لانے والا خمس لے کر آیا ہے، امام رضا غریب کے پاس لایا ہے پیسہ، البتہ تاریخ وہاں پر خاموش ہے، بوری میں پیسہ بھر کے لایا ہے، رقوم شرعی ہے یا عام رقم ہے؟ روایت کہتی ہے مولا کے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ نہ دیں تو مولا امام رضا کا کام کیسے چلے۔ تو یاد رکھیے وہ مولا تھے، آج کے مولانا تو تھے نہیں، حال دل کو پڑھ لیا انہوں نے، اور جب حال دل کو پڑھا ہے تو انہوں نے، امام رضا نے کچھ کہا نہیں ہے، فوراً وضو کے لیے پانی لیا، وضو کرتے جا رہے ہیں، اب پانی کے قطرات زمین پر نہیں گر رہے ہیں بلکہ زر و جواہر۔ امام نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا تم ہمیں سونے چاندی اور روپیے پیسے کے بلبوتے پر ناپنا اور تولنا چاہتے ہو، ہم تو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہتھیلی میں پانی آ جائے تو زر و جواہر میں بدل جائے، اگر ہم اپنی آبا کے دامن کو روئے زمین پر پھیلا دیں تو سنگریزے میں بدل جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ہم مٹی کی دیوار کو اشارہ کریں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے ہاں واجبات دین کی پابندی کتنی ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے عزیزوں، خمس کی پابندی کیجئے، لیکن جہاں ذہنوں میں بیٹھا ہو کہ اگر 100 روپے میں سے خمس نکال دیا تو 80 بچیں گے،
اور اگر 100 روپے کو سود پہ رکھوا دیا، بیاج پہ رکھوا دیا تو پھر 100 کے 120 ملیں گے، تو وہاں خمس کی پابندی کہاں ہو پائے گی؟ پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ نے سود میں کوئی فائدہ نہیں رکھا ہے۔ نہ جانے کتنے اس قسم کے مسائل جوان ہم سے دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور اللہ سے محبت کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم واجبات کے پابند بنیں، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی لیے ہم اور آپ اول رجب کی آپ دعاؤں کو پڑھیے، تو میں پیش کروں گا اشعار آپ کے سامنے تاکہ تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے صحیفہ مبارکہ سجادیہ کا۔ آپ ذرا سا دعا کو پڑھیے اور پھر دیکھیے امام سجاد نے جو دعا کی ہے خدا کی بارگاہ میں، کیا خوب کہا ہے جناب مرحوم طیب کاظمی صاحب نے، خدا غریق رحمت کرے۔ واقعی میں مرثیے میں جو رنگ دیا ہے مرحوم عشرت لکھنوی علی اللہ مقامہ نے، مرحوم طیب کاظمی علی اللہ مقامہ نے، ان لوگوں نے مرثیوں کو نکھار دیا موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے۔ ایک ایسے دور میں جو دور تھا قیامت کا، ہر ایک سم تھا ماحول خوف و دہشت کا، مذاق اڑتا تھا اسلام کی شریعت کا، تھا حملہ دین کے قوانین پر سیاست کا۔ امام وقت نے فکر رسا سے کام لیا، برائے حفظ شریعت دعا سے کام لیا۔ اور زمانہ پڑھ کے تو دیکھے صحیفہ سجاد ہے جس میں رشد و ہدایت کا ایک جہاں آباد، یہ خاص سید سجاد ہی کی ہے ایجاد، دعا پہ نشر شریعت کی ڈال دی بنیاد، رخ حیات بشر اس طرح نکھار دیا، دعا کے درس سے اخلاق کو سنوار دیا۔ ہر ایک حرف ہے بحر علوم کا موتی، ہے ظرف لفظ میں مخفی خزانہ علمی، ہر ایک سطر ہے زوبار جادہ شریف، ورق ورق پہ ہے مضمون نو کی جلوہ گری، صحیفہ ہے کہ سمندر ہے علم و حکمت کا، یہ شاہکار ہے سجاد کی امامت کا۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھیے، لیکن جس سماج میں فقط خالص شعراء کی نظم کردہ خیالی مناجاتوں کو پڑھنے کا چلن عام ہو، معذرت کے ساتھ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے جو معصورہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مناجات خمسہ عشر کو کس نے پڑھا؟ آپ سوچئے مناجات خمسہ عشر، مثلا آپ جب مناجات العابدین پڑھیں گے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی لبیک، مناجات الصالحین پڑھیں گے ایک مرتبہ آواز آئے گی لبیک۔ لیکن کیا کہنا کریم پروردگار کا، جو مناجات امام سجاد نے پیش کی ہے، جب ہم مناجات التائبین پڑھتے ہیں تو مالک 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ وجہ کیونکہ پروردگار کا یہ اعلان ہے، مجھے معلوم ہے میرے گنہگار بندے کے پاس میری ذات کے سوا کوئی دوسری تکیہ گاہ نہیں ہے، اس کو اگر بھروسہ ہے تو میری ذات پر بھروسہ ہے۔ دعاؤں کو پڑھیے آپ میرے عزیزوں، ڈالیے عادت، پڑھیے دعاؤں کو۔ اول رجب کی جو دعا ہے اس میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اغرس فی قلبی حب المعروف، خدایا میرے دل میں معروف یعنی نیکیوں کی محبت کا پودا لگا دے۔ خدا سے محبت کا پیرامیٹر یہ ہے کہ انسان کے ہاں نیکیوں کا جذبہ پایا جائے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ایک کریم انسان کی علامت یہ ہے کہ برائی کا جواب وہ اچھائی سے دے گا۔ پھر وہاں یہ نہیں کہ وہ انسان گالی دے گا تو سامنے والا بھی گالی دے گا، پھر کہے گا گالی اس لیے بکتے ہیں تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ آپ سوچئے، میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں اس سماج کی بات کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں روبرو گفتگو ہونے والی اور اس میں بکنے والی گالیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں واٹس ایپ گروپس پر ہونے والی چیٹنگ جہاں گالیاں بکی جا رہی دھڑلے سے ان ایام اعظم میں۔ کیا فرمایا؟ کا الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم وہ ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دینے والا ہے۔ اب دعا پڑھیے گا جہاں ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا من اظہر الجمیل وستر القبیح ولم یؤاخذ بالجریرہ، ہم بے پناہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں لیکن مالک کے کرم سے ہم عزت و سربلندی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک اہم چیز وہ ہے محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ عزت، یہ سربلندی، یہ کرامت کس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے؟ محبت امام۔ آپ سوچئے، میں ام ایمن کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں اور دیگر افراد کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں ایک نام لے رہا ہوں امام سجاد کے غلام کا، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ سوچئے امام سجاد نے کیا حسین تربیت کی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، مدینے کے باہر لوگ کھڑے ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوست ایک حبشی غلام آتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، معبود اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
اب یہ لوگ پیچھے پیچھے چلے، کیا دیکھا؟ یہ حبشی غلام امام سجاد کے گھر میں داخل ہوا، یہ داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا مولا آپ کا غلام چاہیے۔ امام نے اپنے غلاموں کے مسئول اور شعبے کے مسئول کو آواز دی غلاموں کو لایا جائے، سارے غلام آ گئے۔ اس نے بغور دیکھا، کہا مولا ان میں سے وہ غلام نہیں جسے میں چاہیے، جو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا کوئی غلام رہ گیا؟ کہا ایک غلام رہ گیا ہے جس کا کام ہے گھوڑوں کے استبل کی صفائی کرنا۔ سوچئے معمولی شغل ہے۔ ہمارے ہاں کرامت، عزت، شرافت کا معیار اور ملاک کیا ہو گیا ہے؟ جن کے پاس ذرا سی دولت ہے، وائٹ کالر والے ہیں، جو اچھے لباس پہن کر چلنے والے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں صاحب کرامت ہے؟ نہیں، آپ پڑھیے تو جناب سلمان فارسی اہل بیت اطہار کی نگاہ میں محبوب کیوں ہے؟ بنیادی وجہ بتائی۔ سلمان کو ہم اہل بیت اس لیے زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ سلمان کے ہاں فقراء کے ساتھ بیٹھنے کا چلن عام تھا۔ ملاک اور معیار دیا ہے اہل بیت طاہرین نے، ملاک اور معیار دیا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن ہمارے ہاں ملاک اور معیار کچھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ بڑا معتبر انسان ہو گیا ہے، وہ بڑا با کمال انسان ہو گیا ہے۔ کبھی بھی معمولی شغل کے سبب کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام نے کہا اس غلام کو بھی لایا جائے۔ وہ غلام جب آیا، امام نے کہا یہ کہا ہاں یہی والا۔ سوچئے ایک معمولی شغل رکھنے والا حبشی غلام خدا کی نگاہ میں اتنا محبوب بن جاتا ہے محبت امام سجاد کے نتیجے میں کہ وہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور پھر باران رحمت جھوم کر برستی ہے۔ یہ ہے حقیقی عزت، یہ ہے حقیقی کرامت۔ اور مثلا ایک مثال اور دوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ مثلا مقدس اردبیلی دنیا سے رخصت ہوئے، عالم رویا میں خواب نے جب کسی نے دیکھا، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست نے کہا بھیا ذرا سا قبر کی منزلوں کو بتاؤ، موت کے انجام کے حالات بتاؤ۔ کہا سب بڑا آسان تھا۔ کیسے آسان ہوا؟ مقدس اردبیلی نے حرم امیر المؤمنین کی جانب اشارہ کیا، گنبد کی جانب، کہا حب صاحب ھذا القبر، اس قبر میں آرام کرنے والے امیر کائنات کی محبت نے موت کو میرے لیے آسان بنا دیا تھا۔ یہ ہے محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا کمال۔ اور پھر ایک اہم چیز وہ ہے ہر حال میں مالک کا شکر گزار رہنا۔ یہ جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہو جانا چاہیے، ہر حال میں مالک کا شکر۔ اب آپ پڑھیے گا، حمد الہی کی چند قسمیں ہیں۔ کبھی قولی، مثلا الحمدللہ، ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ شکر تیرا پیٹ بھرا، کم سے کم اتنا تو سکھانا چاہیے۔ الحمدللہ کبھی زبانی اور کبھی یہی افعالی، یعنی انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے ایسے کام انجام دے جس کے ذریعے واضح ہو کہ ہاں وہ خدا کا شکر بجا لا رہا ہے۔ مثلا آنکھوں کا صحیح استعمال۔ اب فرض کیجئے اگر ایک انسان نابینا ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کہے اما اللہ کا شکر کہ آج تک ہم نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان کی بصارت کام کرے اور پھر وہ کہے ہم نے کسی نامحرم پر نگاہ نہیں کی، وہ انسان سنتا ہی نہ ہو اور پھر کہے آج تک ہم نے کوئی حرام چیز نہیں سنی ہے۔ کمال ہے؟ نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان کی سماعت کام کر رہی ہو پھر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے وہ محفوظ رکھے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے امام سجاد نے کہا تھا امرنی ما کان عمری بضلة فی طاعتک واذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک۔ خدایا اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی تیری عبادت و اطاعت میں بسر ہو، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے موت دے دینا، پھر مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک حمد اور ہے، وہ ہے حالی حمد۔ کیا مطلب؟ یعنی صفات کمال سے اپنی ذات کو متصف کر لینا کہ ہاں یہ کمال کی چیز ہے، یہ ہمارے وجود میں بھی پائی جانی چاہیے۔ ہر وقت ہمیں الحمدللہ کہتے رہنا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے اول من یدعى الی الجنہ حمادون، سب سے پہلے جنت میں جن کو بلایا جائے گا وہ وہی ہوں گے جو زمین پر حمد الہی بجا لانے والے ہوں۔ پیش کروں ڈاکٹر صاحب، بصرے کا واقعہ ہے یہ، الحمدللہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہاں کہنا ہے۔ بے وقت اگر الحمدللہ کہا جائے گا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بصرے میں سقطی کہتے ہیں کہ بازار میں آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئی، میری دکان بچی تھی، ساری دکانیں جل گئی، ان کی دکان بچی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ خدا تیرا شکر کہ میری دکان بچ گئی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ آخر ہمارے ہی تو بھائی تھے جن کی دکانیں خاکستر میں تبدیل ہوئی۔ اس ایک بے محل الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں 30 سال سقطی نے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی ہے۔
الحمدللہ برمحل کہنا ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی علیہ رحمہ، کیا عظیم جلیل القدر علماء گزرے ہیں، کیا کہنا واقعی میں. کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے پروردگار. مرحوم آغا گلپائگانی بیمار ہوئے، شدت مرض، پھر بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سوچئے آج کے دور میں کیا کوئی انسان مریض ہونے کے بعد الحمدللہ کہہ سکتا ہے؟ آپ یہاں سے نکلیے کونیشور سے اور چلے جائیے آپ کاکوری تک، ہاسپٹلز گن نہیں پائیں گے آپ، 4-6 چھوٹ جائیں گے. یہ ٹھیکے بنے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں سودا ہوتا ہے، انسان کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. البتہ سب نہیں، ظاہر ہے بھائی، ما من امین الا وقد خص، ہیں کچھ بہت اچھے بھی جو انسان دوست ہیں، جو بشریت پسند ہیں، جن کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے. یہ کیوں اتنے ہاسپٹلز؟ کیا پورا ہندوستان مریض ہو گیا ہے؟ کیا پورا ہندوستان سارے لکھنؤ واسی مریض ہو گئے ہیں؟ کوئی انسان کیا دعا کر سکتا خدا مریض کر دے؟ لیکن آغا گلپائگانی اس دور میں جب مریض ہوئے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، بار بار کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کسی نے کہا آغا مرض کے عالم میں الحمدللہ؟ آغا گلپائگانی فرماتے ہیں یاد رکھو، انسان جب مریض ہوتا ہے تو 3 وجوہات میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے مریض ہونے کی. ایک مرض کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار اس مرض کے ذریعے اس کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کر رہا ہے. دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے کہ پروردگار اسے متوجہ کرا، ذرا ہوش میں آ جاؤ. آپ نے دیکھا ہے نا، کل تک ہمارے یہاں برتھ ڈے پارٹی نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں، لیکن ابھی ہمارے سماج میں اب ایک کیک نہیں آتا ہے، ایک کیک ددیال والوں کی طرف سے ہوتا ہے، ایک کیک ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک کیک ننیال والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 3 کیک. جبکہ اسی گلی میں ایسے بچے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک پیسٹری اور پیٹیز کا بھی پیسہ نہیں ہے. آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، پروردگار متوجہ کرنا، ذرا ہوش میں رہو. اور کبھی پروردگار عالم اس مرض کو انسان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے. آغا گلپائگانی کہتے ہیں 3 صورتوں میں الحمدللہ، اگر اس مرض کے ذریعے میرے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کر رہا ہے تب بھی الحمدللہ، اگر میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے رہا ہے تب بھی الحمدللہ، اور اگر پروردگار عالم اس مرض کو مجھے متوجہ کرنے کا ذریعہ قرار دے رہا ہے تب بھی الحمدللہ. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمیں باکرامت لوگوں میں شمار فرما. اے کریم پروردگار ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. معبود اس روئے زمین پر جہاں بھی عاشقان امام مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ. ہماری قوم کے نوجوانوں کو ہر فیلڈ ہر محاذ پر کامیاب و کامران فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد. بس اچھا، پھر آج گزارش کروں گا ایک اس سے بہتر اور مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل. میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں آج کی گفتگو. کہاں سے مصائب کا آغاز کروں؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میدان کربلا میں پیش کروں گا اپنے نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب علی اکبر کے مصائب کے چند ایک فقرات. آپ سوچئے علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جسے زینب علیہ مقام نے لوریاں سنائی ہیں. اور یہ ایک موضوع ہے، آپ گزارش کیجئے مثلا تلاش کیا جائے. میں نے چند ایک لوریاں تلاش کی ہیں کہ آخر شہزادی کونین نے امام حسن کو کون سی لوری سنائی ہے، جناب زینب کی لوریاں کیا تھیں، دیگر معصومین کے ہاں لوریاں کیا تھیں. اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی، میں زینب اپنے بابا علی مرتضیٰ کی زینت ہوں اور اے علی اکبر تم مجھ زینب کی زینت ہو. حتیٰ بعد رحلت پیغمبر خاتم جب کوئی مدینے میں آتا تھا، سنیے گا بس 2-4 منٹ سن لیجئے، اور آنے کے بعد رسول اعظم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لوگ بھیج دیتے تھے امام حسین کے گھر میں، جاؤ اللہ نے حسین کو ایک بچہ دیا ہے جو ہو بہو رسول جیسا ہے. اب آپ سوچئے میدان کربلا 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے علی اکبر، حتیٰ کربلا پہنچنے سے پہلے جب امام حسین کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس موقع پر علی اکبر نے یہی تو سوال کیا تھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم نہیں تو کون؟ کہا اگر حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا گریں. سنیے گا آپ جناب علی اکبر. ابھی میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس واقعی پرخیر و برکت اور معنوی فضا میں جو مجالس اعضاء کا سلسلہ ہے، فرض کیجئے کوئی دشمن اعضاء
ادھر سے چیرتا پھاڑتا ہوا لوگوں کو عزاخانے تک آ جائے تو ہمارے جوانوں کی آستینیں چڑھ جائیں گی، ہمت کیسے ہوگی آنے کی؟ مجھ جیسا ایک طالب علم خطاب کر رہا ہے، فرش غم کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے ہمارے جوان اس کی آمد کو برداشت نہیں کریں گے۔ میدان کربلا میں حسین نرغہ عادہ میں گرے ہوئے ہیں، علی اکبر جیسا جوان کیسے برداشت کرے؟ کیا علی اکبر کے دل کی آرزو نہیں رہی ہوگی کہ اپنے بابا کا دفاع کریں؟ صبح عاشور سے علی اکبر نے کتنی مرتبہ مطالبہ کیا ہے، اور پھر جناب علی اکبر نے جو خداحافظی کرنی چاہیے ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں جو رخصت کے لیے آئے ہیں وہ آئے ہیں امام سجاد کے خیمے میں، امام غشی کے عالم میں، امام مریض ہیں، چٹائی پر ہیں، حتیٰ سنیے گا علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر امام سجاد کے پاس پہنچے ہیں زار زار گریہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آنسو کا قطرہ امام سجاد کے رخسار تک پہنچا ہے، امام نے آنکھیں کھولی، بھیا علی اکبر گریہ کیوں؟ علی اکبر فرماتے ہیں بقیا ابونا مظلوما وحیدا عطشانا، اے بھیا امام سجاد ہمارے بابا تنہا بچے ہیں، مظلوم بچے ہیں، بابا پیاسے بچے ہیں، یہ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ جب نہیں امام سجاد سے جناب علی اکبر نے کہا ہو بھیا سید سجاد میں تو میدان کارزار میں جا رہا ہوں، جام شہادت نوش کروں گا، میری پیاس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے بعد واقع کربلا کے بعد شام غریبہ کے بعد آپ کی مصیبت و امتحان کا آغاز ہوگا۔ نہیں معلوم امام سجاد کو پانی پینے کے لیے کم ملا تھا، اور کیا سخت تھا امام سجاد کے لیے، غیرت مند امام کے لیے، بے مقنع چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پھوپھیاں کیسے لے کر امام سجاد گئے ہوں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ امام سجاد کی دوسری رخصت جناب زینب سے ہے، اور پھر جناب زینب نے ماں کے پاس بھیجا ہے۔ اب سوچئے میں مستقل سفر کرتا ہوں، بہت سارے افراد ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ اہل خانہ میں جس ذات کو فکر ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے، بھیا کہاں پہنچے، کب واپس آؤ گے؟ ایک ایک قدم پر ماں خیریت لیتی ہے، یہ انسان کی زندگی کا کمال ہے۔ اب سوچئے جب جناب علی اکبر نے جناب لیلہ سے اجازت طلب کی ہے، لیلہ زار زار گریہ کر رہی ہے، کوئی ماں جو اپنے جوان کو میدان میں جانے کی اجازت دے اور اسے یقین ہو جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے؟ جب جناب لیلہ نے گریہ کرنا شروع کیا تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اماں لیلہ یہ بتائیے میں نہ جاؤں لیکن اگر کل روز محشر دادی فاطمہ نے یہ سوال کر لیا کہ میرا لال حسین تو قربان ہوا، تمہارا لال علی اکبر بچ گیا، کیا جواب دیجیے گا؟ جاؤ بیٹا خدا حافظ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر آئے ہیں، اب آپ سوچئے میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، بابا سے اجازت لینا چاہتے نہیں ملتا ہے۔ وہ امام حسین جنہوں نے جناب قاسم کو بھی بڑی مشکل سے اجازت دی، صراحت کے ساتھ کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، نہیں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے صراحت کے ساتھ میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی ہو۔ ہاں ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ، خدایا گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں کہ صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ یہ کنایہ تھا، علی اکبر سمجھ گئے۔ اب آپ سوچئے جناب علی اکبر جمع سال، بابا کی اجازت ملی، کس تیز رفتاری سے برق رفتاری سے گھوڑے پر سوار ہو کے گزرے ہوں گے، کیا تند رفتاری سے علی اکبر آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان کربلا میں گئے، بس میں نے ختم کر دیا، علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے واپس آئے، قد قتلنی العطش، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہاں پر بس ایک جملہ پیش کرنے کے لیے میں نے باتیں پیش کی ہیں۔ دیکھیے جب بچہ کمسن ہوتا ہے تو باپ اپنی اولاد کو 2 برس کا بچہ ہو چومتا ہے، 4 برس کا بچہ ہو چومتا ہے، 6 برس کا بچہ ہو باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے، بیٹے کو چومتا ہے، لیکن یہی بچہ جب جوان رانا بن جاتا ہے تو نہیں نظر آتا ہے کہ باپ اپنے جوان رانا بیٹے کو چومتا ہوا نظر آئے۔ جب جناب علی اکبر میدان کربلا سے واپس آئے ہیں، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ آتے لسانک، لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علماء نے بیان کیا یہ علی اکبر کی زبان کو اپنے دہن میں لینے کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین اپنے بیٹے کے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہتے تھے۔ اے بیٹا علی اکبر جاؤ خدا حافظ،
نانا جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، حسین کو آواز دی بوڑھا باپ آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا، آئین علی اکبر، آئین علی اکبر، یاری کہہ کر جو نیزے کی انی نکالی تو جناب علی اکبر میدان کربلا میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علی اکبر کے جنازے کو لے کر حسین آگے بڑھے، جوان کا جنازہ ہے، جناب علی اکبر کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، جناب علی اکبر کے پیٹ کو اپنے پیٹ سے لگایا، علی اکبر کا پیر زمین کربلا پر خط دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہ اٹھا۔ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان ناچیز مگر پرخلوص آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ اس روئے زمین پر جہاں بھی فرش عدائے مظلوم کربلا کا اہتمام ہو رہا ہے، معبود عزاداروں کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ جملہ مومنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔